اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے کے باعث تکلیف میں تھی۔ انہیں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں۔ پس وہ ایک خادم مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سونے کے لیے اپنے بستروں میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے مانگی ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں میں جاؤ تو 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے اس چیز سے جو تم نے مانگی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ سنے ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ مگر جنگ صفین کی رات کو یہ مجھے رات کے پہلے حصے میں یاد نہ رہے بلکہ رات کے آخری حصے میں یاد آئے تو میں نے اس وقت بھی انہیں پڑھ لیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مالدار لوگ اجر لے گئے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور ان کے پاس فالتو مال ہے جیسے وہ خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم اسے خیرات کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ذریعے تم ان لوگوں تک جا پہنچو جو اجر میں تم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور جو تمہارے پیچھے ہیں وہ تم تک نہ پہنچ سکیں سوائے اس کے جو تمہارے عمل جیسا عمل کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ ان کے آخر میں یہ کلمات پڑھا کرو: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ جو ایسا کرے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تڑکے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے گئے
اور میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر خدا کا ذکر کر رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس آئے اور میں ابھی تک وہیں بیٹھی ذکر الہی کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت میں نے صبح تمہیں چھوڑا تھا، کیا تم اس وقت سے اب تک اسی حالت میں بیٹھی ذکر کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے۔ تم نے شروع دن سے اب تک جو کچھ پڑھا ہے، اگر اس کے ساتھ ان کلمات کا وزن کیا جائے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اور اس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر، اور اس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق، اور اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر، اور اس کی کلمات کی تعداد کے برابر، یعنی بے انتہا پاکی بیان کرتا ہوں اور بے انتہا تعریف کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔